اب جو قانون سازی ہوئی ہے 27ویں ترمیم میں تو بغیر مشاورت کی ہوئی. 1 سال پہلے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے. اب کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت بن گئی. 1 سال میں 2/3 اکثریت کہاں سے بنائی تم نے؟ ممبر تو تمہارے پاس نہیں تھے، تم تو جمعیت کے ووٹوں کے محتاج تھے. آج تم نے لوگوں کے اور ممبران اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے لوگوں کے ہاتھ مروڑ دیے، گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا کہ ادھر ووٹ ڈالو. یہ جبر کی اکثریت ہے، یہ جبر کی 2/3 ہے. جبر کی 2/3 کو ہم جمہوریت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. جبر کی بنیاد پر آئینی ترمیم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جبر کی بنیاد پر قانون سازی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. سو اب انہوں نے جو قانون سازی کی ہے، 18 سال سے کم عمر نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر نکاح کرے گا تو اس کو جنسی زیادتی قرار دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا. اور کسی زمانے میں انہوں نے قانون پاس کیا تھا آئین میں ترمیم کر کے حقوق نسواں کے نام سے، جس میں انہوں نے زنا کے لیے راستے کھولے تھے. اب اس اسلامی جمہوریہ اور اس حکمرانوں پر ہم کیا کہیں؟ افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا حکمران وہ زنا کے لیے تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن حق حلال نکاح کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے اگر یہ جرم کر بھی لیا، 18 سال سے پہلے نکاح ہو گیا، اب وہ نکاح جنسی زیادتی بھی کہلائے گی، زنا بالجبر کا بھی کہلائے گا، لیکن اگر اس سے اولاد ہو گئی تو اولاد جائز کہلائے گی. اور کفارت والد کے سر پہ ہوگی، اور وہ جیل میں بھی ہوگا. نکاح خان بھی جیل میں ہوگا. جنہوں نے یہ رشتہ بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوگا وہ بھی جیل میں ہوگا. ایک اسلامی ریاست میں اس طرح کے قانون سازی، وقف املاک کے حوالے سے ایک تجویز ہے ان کی، ایک قانون لانے کی. تو جب میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ صاحب یہ قانون بالکل خلاف شریعت ہے. اچھا یہ خلاف شریعت ہے؟ میں نے کہا خلاف شریعت نہیں، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کے تحت آپ کر رہے ہیں. نہیں ایسی تو بات نہیں ہے. اور میں نے کہا پرسوں انڈیا کے پارلیمنٹ میں یہ قانون پیش ہوا ہے، تمہارے قانون اور اس قانون میں کچھ فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پر آل انڈیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر پاکستان لکھا ہوا ہے. پوری عبارت اس قانون کی اور آپ کے قانون کی ایک جیسی ہے. تو وہاں پر بھی جو علماء ہیں وہ اس کی تنقید کر رہے ہیں کہ وقف املاک کے بارے میں آپ یہ قانون پاس نہیں کر سکتے. وہاں کی حکومت اگر زبردستی جبر کرتی ہے، وہ تو سیکولر اسٹیٹ ہے. ہم جو اسلامی قانون کے پابند ہیں وہ کیا جرم کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے ایک کمیشن بنانے کا قانون لایا. وہ بڑا لمبا چوڑا قانون ہے، اور یہ اسمبلی میں نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ میں تھا، یعنی مشترکہ اجلاس میں تھا. اب ہمیں پتہ نہیں ایجنڈا کیا ہے، رات تک ایجنڈے کا پتہ نہیں تھا. صبح پھر میں نے پتہ کیا کہ بھئی کوئی ایجنڈا ہے اس کا. انہوں نے کہا ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ انہوں نے کہا بڑے خطرناک قانون ہے اس کے اندر، کہ اس کمیشن کے جو قوانین ہیں اس میں شق نمبر 35 ہے، اور شق نمبر 35 میں کہا گیا ہے کہ اس کو تمام قوانین پر بالادستی ہوگی. تو میں بھی بر وقت پہنچ گیا، ہمارے ساتھی بھی پہنچ گئے تھے تو ہم تھوڑے سے، لیکن اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتی ہی ہم نے سوال اٹھا لیا کہ اگر یہ قانون بالادست ہو تو باقی تو ہوگا سو ہوگا. یہ جو قادیانیوں کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے وہ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی اسٹیٹ ہمیں کافر کہتی ہے، اور کافروں کے لیے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کمیشن کے قوانین سب پر جو ہے بالادست ہیں، لہٰذا
اس قوانین کو غیر مؤثر کر دیا جائے جو قادیانیوں کے خلاف بنے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جب ہم نے یہ سوال اٹھا لیا اور وہ لاجواب تھے تو ہماری بڑی اپوزیشن تو پی ٹی آئی ہے، تو وہ سب کھڑے ہو گئے اور نعرے لگانے شروع کر دیے، حرمت رسول پر جان بھی پر۔ میں نے کہا اب آئیے اللہ کی مدد، اور ان کو واپس لینا پڑا۔ حضرت یہاں تک اس کمیشن کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہ کسی بھی مسئلے کا از خود نوٹس لے سکے گا، از خود نوٹس، سو موٹو کر سکے گا۔ وہ اللہ کے بندو، ابھی تو آپ نے پرسوں 327ویں ترمیم پاس کی ہے اور تم نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا اختیار سلب کر دیا ہے، تو پرسوں تم نے سپریم کورٹ کے اختیار کو ختم کیا ہے اور آج ایک کمیشن کو آپ یہ اختیار دے رہے ہیں۔ کوئی عقل بھی تمہاری اپنی جگہ پر تھی؟ بس انہوں نے کہا جی ہم واپس کرتے ہیں، تو 35 ایکٹ بھی ختم ہو گیا اور یہ جو سو موٹو والا تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری صورتحال حضرت اس وقت جس محاذ پہ ہم لڑ رہے ہیں، تو بس آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں یہ ساری صورتحال کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کی پشت کو مضبوط بنانے کا وقت ہے۔ سیاسی طور پر طاقتور بننا، یہ مدرسہ یہ شریعت بھی بتاتا ہے، یہ مدرسہ آپ کو طریقت بھی بتاتا ہے، اور یہ مدرسہ اس کا نصاب آپ کو سیاست بھی بتاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بر وقت نہ ہوں تو پھر انسان نامکمل رہ جاتا ہے۔ اب سیاست کا شعبہ ہم نے دین سے نکال دیا، جیسے یہ دین کا حصہ ہی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، کل ما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی۔ ایک نبی جاتا تھا، دوسرا سیاسی نظام سنبھالتا تھا، اور میں آخری نبی ہوں، سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہے۔ وسيكون بعد خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے، نبی نہیں آئے گا۔ اب اس اعتبار سے جو ہم آپس میں مولوی صاحبان بھی، یہ ختم نبوت کا مسئلہ بالکل غیر سیاسی مسئلہ ہے، سیاست سے بالا تر ہے، آؤ ختم نبوت کے مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں۔ بھئی آپ ضرور یہ بات کریں، ہمیں آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی سیاست کے ذیل میں فرمایا، اور پھر انبیاء کا عمل بتلایا۔ اور آپ حضرات ہیں جو روزانہ پڑھاتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم۔ تو جو انبیاء کے ہم وارث ہیں اور ان کی ذمہ داری سیاسی تھی، ملک کا تدبیر و انتظام تھا، لوگوں کے حقوق کا تحفظ تھا، امن کا قیام تھا، معاشی خوشحالی تھی، تو پھر ہم نے اس کو اپنی زندگی سے کیوں باہر کر دیا؟ اس محاذ پر ہم انبیاء کے وارث کیوں نہیں بن رہے؟ پھر ہمارے ہی اکابر ہمیں پڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل دین بنایا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہ اکمال دین باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اب اتمام نعمت، اس کا خارج میں مصداق کیا ہوگا؟ اس کا خارج میں مصداق اس کامل مکمل دین کا اقتدار اور اس کی حکومت ہے، یہ اس کا کامل نقشہ ہے۔